تمہارا عزاخانہ، ذوق تمہارا جاری رہے گا، تمہارا جاری رہے گا، ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا مظلوم کا۔ جناب فضا نے عرض کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، جناب فضا نے بارگاہ پنجتن میں عرض کیا، بڑی توجہ، حسنین بیمار ہیں، شہزادے علیل ہیں۔ جناب فضا کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم منت مانتے ہیں کہ شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم روزے رکھیں گے۔ رسول نے کہا بالکل یہ منت ہم بھی مانتے ہیں۔ علی نے کہا یہ منت ہم بھی مانتے ہیں۔ فاطمہ نے کہا یہ منت ہم بھی مانتے ہیں۔ حسنین اچھے ہو گئے، منت مانی گئی، منت پوری کی گئی۔ اے جناب فضا، اے ہماری ماں، ہماری ماؤں کا سلام قبول کر کہ تو نے رسول کو منت ماننے کا مشورہ دے کر قیامت تک کے لیے ہمیں علماء کے فتووں سے تو محفوظ کر دیا۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ منت ماننا بدعت ہے، منتیں ماننا ثواب۔ توجہ ہے نا دوستو؟ اچھا آپ سنیں، وقت میرے پاس کم ہے، باتیں مجھے بہت کرنا ہے، لہذا اب نعرہ نہیں جب تک یہ گفتگو میں مکمل لگا ہے نا، اور پھر ایک فیصلہ کو نعرہ ہوگا، جتنا جی چاہے پھر آپ نعرہ لگائیں۔ گفتگو چونکہ اہم ترین موڑ پر ہے، اختتام پر ہے، اس لیے آپ کی توجہ، جہاں کہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو درود ضرور بھیج دیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ذرا، اور جب میں یہ گفتگو مکمل کر لوں پھر جتنے چاہے نعرے لگائیں۔ منت مان لی گئی، حسنین اچھے بھی ہو گئے، پنجتن نے روزے بھی رکھے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، حدیث نہیں، علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں۔ منت مانی گئی، حسنین اچھے ہوئے، پنجتن نے روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا۔ مختصر ساری بات ایک جملہ کہنا ہے۔ پنجتن بیٹھے دسترخوان پر، سائل نے صدا دی، اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، سائل کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ مسکین آیا تھا، مسکین کو روٹی دے دی، خود نمک کے پانی سے روزہ افطار کیا، اللہ کا شکر کیا، سو گئے۔ اگلے دن پھر روزے پر روزہ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، گھروں کو جاؤ گے تو عظمت پنجتن کو سجدے کرتے ہوئے جاؤ گے۔ اگر مولا نے مجھے طاقت دی اور میں نے یہ جملہ سمجھا دیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت ہوا، پھر ایک سائل آیا، پہلے یتیم آیا، پھر مسکین آ گیا، اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، مسکین کو دے دی، پھر پانی پیا، پھر الحمدللہ کہا، پھر روزہ رکھ لیا۔ منت تو پوری کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، تیسرے دن پھر روزے پر روزہ رکھا، روزے پر روزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سائل آیا افطار کے وقت، پھر اسیر بن کے آیا، یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، تینوں دن کھانا دے دیا، تینوں دن کھانا دے دیا پنجتن نے۔ تیسرے دن جو کھانا دیا تو رحمت الہی جوش میں آ گئی، عدل الہی کے سمندر میں طغیانیاں آ گئی۔ 3 روٹیاں جب پنجتن خیرات کر چکے تو ایک مرتبہ جبریل کو حکم ہوا پروردگار کا، جبریل جا میرے حبیب کی خدمت میں اور صرف اتنا کہہ دے، اتنا کہہ دے، دسترخوان جنت بھی لے جا، قرآن کی 30 آیتیں بھی لے جا، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ فاطمہ زہرا کے دست مبارک کی پکی ہوئی جو کی 3 سوکھی روٹیاں جب میزان عدالت الہی میں جزا کی منزل پر تلی تو قرآن کی 30 آیتوں کے برابر تھی۔ یا علی یا علی، صلوات بر محمد، مولا سلامت رکھے۔ قرآن نے تصویر کھینچ لی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ دہر ہے، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ 30 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی فاطمہ زہرا کی 3 روٹیوں کے برابر۔ فاطمہ زہرا 30 آیتوں کے برابر نہیں ہے، ان کے ہاتھ کی روٹیاں۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائے جانب صاحب۔ سبحان اللہ۔ گئی واقعہ تو صرف اتنا سا ہے، واقعہ صرف اتنا سا ہے، مگر اور سارے مفسرین نے لکھا صرف ایک مولانا مودودی ہے کہ جنہوں نے ذرا سا اختلاف کیا، مگر بڑا تعمیری اختلاف۔
خوبصورت اختلاف اپنے مقالے میں سورہ حلقہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے ایک مضمون میں انہوں نے کہا کہ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن یتیم آیا، پھر مسکین آیا، پھر اسیر آیا، یہ مکہ مدینے کے فقیر تھے جن کی عادت تھی آتے رہے۔ تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میرے خیال میں یہ مانگنے والے فقیر نہیں تھے، اس لیے کہ جس طریقے سے، جس سلیقے سے، جس پروٹوکول سے، جس پابندی وقت کے ساتھ، جس لقب کے ساتھ کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر در زہرا سے یہ روٹیاں لے جاتے رہے، مودودی صاحب کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرشتے تھے اور اللہ نے در زہرا پر یہ فرشتے بھیجے تھے روٹیاں دینے کے لیے۔ انہوں نے اتنی بات کہہ کے ختم کی، میں نے وہیں سے کہا مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، تو ہماری مشکل آسان کر دی، چلیے سارے لکھتے رہے فقیر آئے، آپ نے کہا فقیر نہیں فرشتے آئے تھے، اب تو گفتگو اور مستحکم ہو گئی، اس لیے کہ فقیروں کے کا اگر ہم استدلال کریں تو علماء کہہ سکتے ہیں بھائی فقیروں کا کیا ہے، فقیروں کی تو عادت ہی مانگنا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، ان کی تو عادت ہے جس دروازے پہ جائیں گے مانگیں گے، وہاں سے جا کر کہیں اور مانگ لیا ہوگا، وہاں سے ہٹ کر کہیں اور مانگ لیا ہوگا۔ فقیر جو ہوئے انہیں کیا پتا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے یا بندوں سے مانگنا چاہیے، فقیر تو فقیر ہوتا ہے۔ مگر مولانا آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ فرشتے در زہرا پر 3 دن تک روٹیاں مانگتے رہے اور روٹیاں لے کر چلے گئے، اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے عادی بھکاری ہوتے ہیں، فرشتے معاذ اللہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، فرشتے تو فقیر بھی نہیں ہوتے، فرشتے تو اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے، فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی جو روٹی مانگے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، پورے مجمع کی باہر تک مولا سلامت رکھے، چشمے پد سے محفوظ، آج کی نہیں پورے عشرے کی مجلس کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ اگر مولا نے میرے کلیجے میں طاقت دی، فرشتوں کو تو عادت بھی نہیں ہوتی مانگنا، تو فرشتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرشتے اطاعت جبری میں ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو ہوا چلانے پر ہے وہ ہوا چلا رہا ہے، جو آگ برسانے پر ہے وہ آگ برسا رہا ہے، جو دروغہ جنت ہے وہ دروغہ جنت ہے، جو دروغہ جہنم ہے وہ دروغہ جہنم ہے، جو ملک الموت ہے وہ ملک الموت ہے، اس کا تبادلہ نہیں ہوتا ڈی آئی جی کی طرح، محترم اس کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، ہزاروں برس سے روح قبض کر رہا ہے ایک ہی شریف آدمی، ہے نا، سب کی روح قبض کر رہا ہے، اچھوں کی بھی، بروں کی بھی، نیک کی بھی، بد کی بھی، سب کی روح قبض کرتا چلا۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر مقرر ہے، معین ہے، تو فرشتے اللہ کی، بہت توجہ دوستو، مرضی کے بغیر نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، فرشتے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ در بطول پر، در پنجتن پر فرشتے جو روٹیاں لینے آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے، خدا نے بھیجا ہوگا کہ در زہرا سے جا کر روٹیاں لاؤ۔ میں علماء کی موجودگی میں خدا سے عرض کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، میرے پروردگار، آخر فاطمہ زہرا اور اس کے بچے روزے سے تھے، فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، جنہیں روٹی کی ضرورت تھی ان سے روٹی لے لی، اور جن فرشتوں کو روٹی کی ضرورت نہیں تھی آخر انہیں کیوں بھیج دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ تو جواب یہی آئے، تم جاہل ہو، تم تدبر مشیت کو کیا سمجھو؟ مشیت کی نگاہیں، پوری توجہ دوستو، حال کے آئینے میں مستقبل کے ان مفتیوں کے فتووں کی تحریروں کو دیکھ رہی تھی جو یہ کہیں گے کہ آل محمد سے مانگنا حرام ہے، آل محمد سے مانگنا بدعت ہے، رازق صرف اللہ ہے، رزق صرف اللہ دیتا ہے۔ میں نے اپنے فرشتوں کو روٹی مانگنے کے لیے در پنجتن پر بھیج کر اپنی سنت و حجت قائم کر دی کہ رازق حقیقی میں ہوں، مگر رزق ملتا ہے آل محمد کے دروازے سے۔ اگر رزق ملتا ہے آل محمد کے دروازے سے، بہت توجہ عزیزان محترم، فرشتوں نے روٹیاں مانگ کر یہ بتایا کہ بھیک مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ قرآن کی سورت نے فیصلہ بھی کیا کہ در بطول پر بادشاہ بن کے نہ جانا،
حکمران بن کے نہ جانا، لال صاحب بن کے مت جانا، علامہ بن کے مت جانا، علماء بن کے مت جانا، مفتی مجتہد بن کے مت جانا. اس دروازے پر یتیم بن کے آؤ، مسکین بن کے آؤ، اسیر بن کے آؤ، ادب سے آؤ، بے زر بن کے آؤ، ابو ذر بن کے جاؤ. بہت توجہ ہے جان محترم. فرشتے توجہ میرے جملے پر، بہت کم وقت ہے میرے پاس. فرشتے آسمان سے آئے، رزق لے کر گئے. ایسے میں کسی شاعر نے کہا خدا اسے جنت نصیب کرے، خوبصورت شعر کہا. جب میں یہ تقریر کر رہا تھا اپنے شادی کے یہاں پی سی ایس سوسائٹی میں، جب میں نے تقریر کی وہ شاعر ایک دم اٹھے، مائک پر آئے. پچھلے محرم کی بات ہے، پچھلے سفر کی بات ہے. آ کر کہا کہ آپ کی تقریر پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، اسی مضمون پر میں نے شعر کہا تھا. میں نے کہا آپ سنائیے، آپ مائک پہ آ جائیں. وہ یاد آ گئے تو میں اب یہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں. میری ساری تقریر ایک طرف، مگر اس مرحوم کا یہ شعر ایک طرف. انہوں نے مائک پر آ کر کہا کہ اب دنیا والے سنیں کہ فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر. نہیں 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 نہیں، پوری طرح فرشتوں نے، ایک ہی نعرہ لگے گا اس شعر کے بعد مگر تاریخی نعرہ، صرف ایک نعرہ. فرشتوں نے، بھٹی صاحب لگائیں گے، فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے. آسمان زمین والوں کے